نوجوان آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب علامہ ظہیر جان جعفری صاحب رون کے ممبر افروزوں کے درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الآخرین، الرسول المصدق محمود الاحمد، خاتم الاحمد بالزہراء محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الملعونین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا لا یفتنون۔ حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و صوفوران اسیران شام، درسگاہ رئیس کربلا کی آج پہلی مجلس ہے۔ مالک آج تمہیدی گفتگو ہے۔ میرے بزرگ و دوستو، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک مرزا صاحبان کو مالک رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، اور مالک جن مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار میرے حسین کو سلام عقیدت پیش کرنے آتے ہو، مالک آپ کی حوائج شریعہ پورا فرمائے۔ تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچاؤ، سہارا دو درود پاک کا جی اللہ۔ میرے بزرگ دوستو، عنوان کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، لیکن ہر مجلس کا مقصد ایک ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے، عنوان کوئی بھی ہو، ہر مجلس دروازہ ہے معرفت آل محمد کا۔ پچھلے سال میں نے اپنی علمی بساط پہ عشرے کا موضوع رکھا تھا، دین حق پرستی ہے یا شخصیت پرستی۔ اس دفعہ میرے خمسے کا موضوع آج بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے اس خمسے میں موضوع میرا ہے ایمان اور امتحان۔ انشاءاللہ میرے مومنین فیصلہ کریں گے کہ میں اپنے موضوع کے ساتھ کس حد تک انصاف کر سکا۔ پہلی بات آج یہ عرض کر دیتا ہوں، یہ میں لفظ اپنا ورد زبان بنا کے ہر ممبر پہ کہتا ہوں، راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ ہاسپٹل مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ مجلس حسین انسانیت کے لیے ہوتی ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔ آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی میری علمی استطاعت و اوقات ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں فرقہ نہ پڑھوں بلکہ انسانیت پڑھوں۔ میرے بزرگو دوستو، کیونکہ یہ مجلس حسین، تو جو پہلا جملہ میں اپنے خمسے کا شروع کر دیا، یہ مجلس حسین اصل میں خیمہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے۔ اصل میں خیمہ حسینی ہے۔ میں ہر پڑھنے والے سے، آپ مومنین سے، بانیان سے اکثر یہ ایک منت کیا کرتا ہوں کہ خدا را کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ ہم کسی گناہگار کو حر بننے سے روک لیں۔ آپ سارے متوجہ ہیں، تو میں نے اپنے
اس موضوع ایمان اور امتحان کے لیے قرآن مقدس کی جس آیت کو انہوں نے سخن قرار دی ہے وہ پارہ نمبر 20 ہے، سورہ عنکبوت کی پہلی 2 آیتیں میں نے پڑھی۔ اس میں ذات احدیت بڑی وضاحت سے ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ ایسے حروف ہیں جن کا معنی یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں انہوں نے علم دیا ہے۔ بڑی خوبصورتی ہے، ایک ایک لفظ بھی آپ ضائع نہیں کر رہے۔ آج تو تمہیدی مجلس ہے اور میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ مومنین کا کہ آج پہلی مجلس میں اتنی کثیر تعداد میں مومنین تشریف لے آئے ہیں۔ مالک آپ کی حوائج شریعہ پورا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، الف لام میم ایک مکمل آیت ہے۔ شاید میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، مہربانی فرمایا کریں جو بعد میں ہیں وہ پیچھے ہی بیٹھے۔ یہ تہذیب کے خلاف ہوتا ہے کہ بندے فلان کے بندہ آگے آ گیا۔ ویسے اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے۔ پریشان ہو کے مجھے سن رہے ہیں، اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے کہ ایمان بعد میں نے جو لفظ لے رہے ہیں آپ کی مسکراہٹ بھی میری تحریر ہے کہ بلا الف لام میم ایک مکمل آیت ہے۔ اللہ پہلا جملہ اس خمسے کا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا ماننا واجب ہے، سمجھنا واجب نہیں۔ جو سمجھ گئے ہو میرا جملہ کہ جن کا ماننا واجب ہے، سمجھنا واجب نہیں۔ الف لام میم ایک مکمل آیت ہے۔ آگے اللہ جو میرا موضوع ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے احاسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یترکو اسے چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ بسم اللہ جی ویر جی تشریف رکھے تاکہ میں آیت کا ترجمہ کر سکوں۔ یہی میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں موضوعاتی خطیب ہوں، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کہتا ہے احاسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ اس وہم میں ہیں، لوگ اپنے ذہن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان یترکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایمان لائے ہیں، لا یفتنون اسے امتحانات میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو آیت پہ بولتے ہیں، یعنی اللہ بڑی وضاحت سے ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو اقرار ایمان پہ جنت نہیں، نتیجہ امتحان پہ جنت ہے۔ آج کی میری تمہیدی گفتگو ہے، ہر بندہ میرے ساتھ ہے پہلے جملے سے، یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ موضوع تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، یہ میری ایک مجبوری ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں محنت کر کے نئی بات کرنے کی جرت کروں، کیونکہ وہی باتیں اگر روز پڑھی جائیں تو پھر لطف نہیں آتا۔ یعنی ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ یعنی جو کہتا ہے اقرار کرتا ہے، یہ اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہو گئی سرکار؟ یعنی قرآن بڑا فصیح و بلیغ زبان ہے، قرآن مومنین سے مخاطب نہیں، قرآن لوگوں سے مخاطب ہے۔ احاسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ موضوع ہر بندے کے آج ضمیر کو ٹٹولنے کے لیے کہ صرف زبانی کلامی ایمان پہ جنت نہیں، آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ موضوع آپ کو پسند آ، ضرورت ہے نا اس موضوع کی۔ یعنی اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آیت کا لہجہ بتا رہے ہیں کہ مومنین کے لباس میں کچھ کافرین بھی ہیں، یعنی جنہوں نے لفظ لیا ہے مومنین کے لباس میں کچھ کافرین بھی ہیں۔
یہ امتحان آتا ہے تو پتا چلتا ہے خالصہ تن مومن کون تھا، منافقہ تن مومن کون تھا۔ مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ اتنا خوبصورت آپ نے میرا موضوع لیا ہے، یعنی ایمان کے فوراً بعد ہے امتحان۔ توجہ ہو گئی سرکار؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، میں اس کی بڑی وضاحت کروں گا۔ 5 دن ہیں، میں نے یہی موضوع رکھنے ہیں، ایمان اور امتحان، کہ تجھے امتحانات میں نہیں ڈالا جائے، بلکہ میں لفظ آج ہی کہہ دیتا ہوں، یاد رکھو جتنا بڑا ایمان ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ الحمدللہ جو بے شک بول رہے ہو، مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، یعنی جتنا بڑا ایمان ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان، چلو جملہ آج قریب سے، یہی آج تمہیدی میری گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کا ذہن میرے ساتھ جڑے گا تو میں کوئی بات عرض کر سکوں گا۔ یعنی ایمان کے بعد ہے امتحان، ایمان کے فوراً بعد ہے امتحان۔ یہ امتحان جو ہوتا ہے، کیا اللہ امتحان لے کے چیک کرتا ہے؟ میں ایک جملے پہ رکنے والا خطیب ہوں۔ مالک اللہ تو علیم بذات صدور ہے۔ لفظ بڑا آسان سا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ علیم بذات صدور ہے۔ اللہ پہلے دن سے جانتا ہے مومن کون ہے۔ نہیں، میں آخری محسن تک اپنے جملے کی قدر چاہوں گا۔ اللہ پہلے دن سے جانتا ہے ابلیس کون بنے گا۔ میں نے یہ جو ہاتھ بلند ہوئے، اللہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ قبلہ آدم کون بنے گا، ابلیس کون بنے گا۔ اللہ پہلے دن سے جانتا ہے موسیٰ کون بنے گا۔ میرے ساتھ جوڑے یار، موسیٰ کون بنے گا، فرعون کون بنے گا، ابراہیم کون ہوگا، نمرود کون ہوگا، محمد کون ہوگا، ابو جہل کون ہوگا، حسین کون ہوگا، یزید کون ہوگا۔ آج میری تمہیدی گفتگو اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ 4 دن مزید لطف رہے گا۔ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے، پھر مالک امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ امتحان ہمارے ٹیچر لیتے ہیں قابلیت چیک کرنے کے لیے۔ میں نے جو اسکول گئے، یار امتحان کو اتنا مشکل لفظ تو نہیں کہ آپ سارے امتحان میں پڑھ گئے ہیں۔ میں تو آپ کو آمادہ امتحان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایمان جو ہے وہ مومن کو پرکھنے کے لیے، کیونکہ ایک جملہ، یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا ہے، میرے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر، اللہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہی خمسے کی جان ہے میرے معصوم کا یہ فرمان۔ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا امتحان اسی طرح ہے جیسے سونے کو آگ میں ڈال کے پرکھا جاتا ہے۔ مومن کا امتحان اسی طرح ہے جیسے سونے کو آگ میں ڈال کے پرکھا جاتا ہے۔ اگر وہ خالص ہو تو اور نکھر آتا ہے۔ نہیں جسے لفظ سمجھ آیا یار، اگر خالص ہو تو اور نکھر آتا ہے، اگر وہ اس میں ملاوٹ ہو تو جل جاتا ہے۔ یعنی قبلہ جب مومن پہ امتحان آتا ہے وہ امتحان کے بعد اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی ٹیچر کی طرح امتحان نہیں، اللہ علم رکھتا ہے۔ چلو میں روز کا خطیب ہوں، مجھے سمجھ ہے کہ فوراً نقطہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا کہ بندے تمہید مانتے تھے اور تمہید سننا پسند کرتے تھے، وہ دور نہیں، اب تو جلدی کا دور ہے۔ قبلہ اللہ کا علم تو بہت بڑا ہے، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں علی ابن ابی طالب۔ کیا اللہ امتحان لے کے پرکھتا ہے کہ ان میں خالص مومن کون ہے، بناوٹی مومن کون ہے، اپنے ایمان میں سچا کون ہے، اپنے ایمان میں یعنی زبان میں، توجہ ہے، یعنی زبانی کلامی تو ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا تیرے کہنے پہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ
امتحان ہوگا. کیا اللہ کو پہلے پتا نہیں؟ یقیناً پتا ہے. اللہ تو اللہ ہے. اللہ کی صفات کے مظہر ہیں علی ابن ابی طالب. جو شیعہ بیٹھے ہو وہ میرے جملے کی تائید کرنا کہ بلا علی کی تلوار نسلوں میں چھپے ہوئے مومن پہچان لیتی. میں نے جن کے ہاتھ بلند ہوئے نعرہ حیدری کہ بلا علی علیہ السلام کی تلوار نسلوں میں چھپے ہوئے. میں نے شیعہ سنی کتابوں کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں اور پہلے ہی دن آج میں کہہ کے جا رہا ہوں میری جس بات پہ اعتراض ہو میں مومنین کو حق دیتا ہوں وہ اٹھ کے پوچھے مجھ سے کیا آپ نے یہ جو بات کی ہے کہاں سے کی ہے. توجہ ہو گئی سرکار. اللہ امتحان لے گا. اللہ کے علم میں ہے. بعض اوقات امتحان معصوم کے بھی ہوئے. ہم تو مومن تو ایک مومن وہ اپنی محنت سے ایمان لاتا یعنی تحقیق کر کے مومن بنتا ہے. امتحان تو معصومین کے بھی ہوئے ہیں. میں اپنے موضوع سے ایک لمحہ بھی نہیں ہٹنا چاہتا. امتحانات تو معصومین کے بھی ہوئے. تو کیا معصوم کا امتحان معصوم کو پرکھنے کے لیے تھا؟ نہیں لفظ بڑا قیمتی ہے اگر آپ لے سکے. معصوم کا امتحان معصوم کو پرکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ معصوم کا دوسروں میں قد ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ابھی میرے ساتھ چند بندے نہیں جڑے مجھے میں روز کا خطیب ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے. پہلا دنیا میں پہلا امتحان ہوا آدم اور فرشتوں کا. یہ فیصلہ بعد میں کیجیے گا کہ میں کیا موضوع پڑھ رہا تھا کہ بلا پہلا امتحان ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے لیکن نتیجے نئے ہوں. بات تو وہی ہوتی ہے لیکن ہر بات کے لیے نتیجہ ایک نیا ہوتا ہے. دیکھنا میری طرف ہے تاکہ لطف آئے. میرے بزرگو دوستو اب یہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا. چہرے دیکھ کے جملہ کہوں گا. فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تو اسے بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے کہا میں علم رکھتا ہوں انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. چند بندے بھی پریشان ہو کے سن رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کے علم میں تھا. صرف یہ علم یقین فرشتوں پہ ظاہر کرنے کے لیے امتحان ہو گیا. لو جی میرے سارے اپنے چہرے ایک کوئی ایسا چہرہ نہیں جو مجھ سے آشنا نہیں یا میں جس سے آشنا نہیں. روز کے میرے سننے والے ہیں اور خوش قسمتی ہے کہ سر انور ٹیچر میرے سامنے. موضوع امتحان ہے تو ٹیچروں کی ضرورت تو رہتی ہے. تو استاد الحمدللہ 2-3 میرے سامنے آ گئے ہیں. کافی ٹیچر صاحبان بھی میرے مجلس میں تشریف فرما ہے کہ بلا ٹیچر امتحان لیتا ہے بچے کی قابلیت چیک کرنے کے لیے. لو جی لطیف جملہ ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں. اگر میری محنت ہو داد دعا میرا حق بنتا ہے کہ بلا یہ کائنات کا پہلا امتحان ہے کہ جس کا نتیجہ پہلے ہے امتحان بعد میں ہوا ہے. یعنی نتیجہ تو پہلے آ گیا ہے امتحان سر جی بعد میں ہوا ہے. یعنی خلافت کا اعلان بھی پہلے ہو گیا ہے. خلافت کا اعلان بھی پہلے ہو گیا امتحان بعد. توجہ ہے سرکار. یعنی خلافت کا اعلان پہلے امتحان بعد میں ہوا اور اللہ نے امتحان لیا. اللہ کے علم میں تھا امتحان لیا تاکہ فرشتوں میں آدم کا قد ثابت کر سکے. اب یاد رکھنا اگر کسی معصوم کو امتحان میں دیکھو تو معصوم نہیں پرکھا جاتا بلکہ معصوم کے سامنے والے کو
دکھایا جاتا ہے کہ معصوم کا مقام کیا ہے۔ جنہوں نے میرا لفظ لیا ہے، اب اگر لو جی آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ ہے، اگر کسی معصوم کو قبلہ آئیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہی آ جائیں گے۔ ویر جی میں نے جملہ اپنا آپ بھی بڑا پسند تھی، کسی جملے تو میں آکھیا سی کہ ویسے اگر دھیان کرو تو میں نے قبلہ ہی توجہ ہے سکتا۔ برحال انشاءاللہ یہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ میں اپنے موضوع سے کس حد تک انصاف برتتا رہا۔ ایک سارے سوال مل کے پڑھو جی اللہ مالک عزتوں میں دفع ہے۔ موضوع ذہن میں ہے نا، اللہ نے پہلا امتحان لیا اور نتیجہ توجہ ہے، عجیب امتحان ہے، نتیجہ پہلے ہے امتحان بعد میں۔ دستور امتحان یہ ہے، امتحان پہلے نتیجہ بعد میں۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ نتیجہ یعنی پھر یاد رکھو اللہ نے اس بات سے ثابت کیا کہ اگر کسی معصوم کو امتحان میں دیکھو تو یہ معصوم کو پرکھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ معصوم کو پرکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ معصوم کا قد سامنے والوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور میرا خوبصورت ترین مجمع، میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کربلا کو مرکز امتحان سمجھا جائے تو کربلا میں حسین کو نہیں پرکھا گیا، بلکہ آئینہ کربلا میں قد حسین دکھایا گیا ہے۔ اللہ نے حسین کا قد ظاہر کیا دنیا میں، توجہ ہے سکتا۔ پھر ایک دور ہے، میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ امتحان زیادہ ہیں دن تھوڑے۔ پھر ایک امتحان آیا جس کے لیے میں نے آج بات شروع کی ہے۔ پھر ایک امتحان آیا، ایک کشتی بنی، میں نے آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلی۔ پھر ایک امتحان آیا، ایک نبی کا بیٹا تھا، نہیں یہ ہے کتابت کا لطف، آپ خود سمجھیں گے۔ ایک نبی کا بیٹا تھا، ایک طوفان آیا، سیلاب آئے، ایک طرف کشتی تھی ایک طرف پہاڑ تھا۔ میں امتحان پڑھ رہا ہوں، اب یہ کتنا مشکل امتحان ہے، ایک طرف نبی بلا رہا ہے ایک طرف پہاڑ ہے۔ نبی بلا رہا ہے، واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، نتیجہ نیا دینا ہے، ایک طرف نبی ہے ایک طرف پہاڑ ہے۔ بیٹا نبی کی طرف نہیں بڑھا، بیٹا نبی کی طرف نہیں بڑھا، پہاڑ کی طرف بڑھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امتحان میں فیل ہو گیا۔ امتحان میں، یہ میرا موضوع ہے، میں اس پہ ہی رہوں گا، امتحان میں فیل ہوا۔ اللہ نے ہمیں دوسری تصویر دکھائی کہ یاد رکھو امتحان میں جو ناکام ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے وہ نبی کی طرف نہیں بڑھتے، وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں مولا رضا کے قدموں پہ لگے ہیں۔ اللہ نے توجہ رہی، نبی بلاتے رہے، یہ نبی کی طرف نہیں آیا، یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ توجہ میری طرف رہے قبلہ، یہ نبی کی طرف نہیں آیا، پہاڑ پہ چڑھا۔ جب غرق ہونے لگا، قرآن کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میرا بیٹا، لو جی میری محنت اگر یہ جملہ سمجھا گیا انشاءاللہ آج کی میری محنت قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھے گا اللہ کے نبی نوح نے کیا کہا؟ میرا بیٹا۔ جب غرق ہونے لگا تو جناب نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا بیٹا۔ آؤ قرآن دیکھتے، قرآن نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ لو جی میں آخری سردار تک میری ایک ایک چہرے پہ نظر ہے، جملہ ضائع کرو گے اب دکھ لے کے جاؤں گا۔ مالک تو یہ کہہ دیتا یہ تیرا نافرمان ہے، گستاخ ہے، تو نے کیا کہا کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ نہیں میری خوش قسمتی ہے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہو،
جتنے میرے جوان بیٹھے ہو، مالک یہ کیا وجہ کہ تو نے کہا یہ تیرا ہے ہی نہیں، آوازیں خالی آئے گی. میں آج نوح کے بیٹے کی رجسٹریشن کینسل کر کے کائنات پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو کسی کو رشتے دارے کی وجہ سے نہ ماننا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہاتھ وہاں تک بلند ہوئے، کسی کو رشتے داری دیکھ کے نہ ماننا، اطاعت رسول دیکھ کے ماننا. یہ بیٹا سگا تھا نا، میں رک کے جملے کہہ رہا ہوں، یہ بیٹا سگا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں. یہاں تک جملہ آ گیا تو میں کہہ جاتا ہوں کیونکہ بڑا سخت دور ہے. اب ہمیں بھی کافی چیزیں لپیٹ کے بیان کرنی پڑتی ہیں. قبلہ اگر بیٹا نبی کا گستاخ ہو وہ بیٹا بیٹا نہیں رہتا. اگر کوئی صحابی گستاخ ہو جائے، یہ بھی بڑی سادی سی میری بات ہے، اگر آپ متوجہ ہیں. اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں. جو بندے ابھی تک میرے ساتھ رہے، چلو میں اس کے دلائل دے دیتا ہوں. اللہ نے یہ قرآن کے واقعات کیوں سنائے؟ حابیل و قابیل کا قصہ کیوں سنایا؟ نوح کے بیٹے کا قصہ کیوں سنایا؟ حضرت ابراہیم کے چچے آزر کا قصہ کیوں سنایا؟ جن کی قرآن میں نظریں ہیں وہ بندے بول رہے ہیں. نبی کے حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا بات کیوں سنائی؟ یہ یوسف کے بھائیوں کا قصہ. گھنٹے کی تقریر میں ایک لفظ میں بند کر کے آپ کی گود میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. میں صرف انتظار میں ہوں تاکہ میرا جملہ آسان انداز سے آپ کی گودیوں میں آ سکے. قبلہ اللہ نے یہ کیوں واقعہ سنایا؟ نوح کے بیٹے کا، ابراہیم کے چاچا آزر کا. بات یاد ہے سب کا؟ قبلہ حابیل و قابیل کا. اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے کہ یاد رکھو کسی کو رشتے داری کی وجہ سے نہ ماننا، بلکہ امتحان کا رزلٹ دیکھ کے ماننا. یعنی کسی کو رشتے داری کی بنیاد پہ نہ ماننا. لو جی، جس جملے کے لیے میں نے بات شروع کی، اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں. یہ تیرا، آپ متوجہ رہیے گا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں. وجہ مالک، اس کی وجہ یہ جملہ جس کے لیے میں نے بات کی ہے. اللہ کہتا ہے با عمل و غیر و صالحین، عمل و غیر صالحین. یہ تیرا بیٹا اس لیے نہیں کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے. تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں معصوم سے نسبت رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں، عمل کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یعنی معصوم سے تعلق رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں. نہیں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، معصوم سے توجہ ہے، رشتہ داری نسبت کی بنیاد پہ نہیں، عمل کی بنیاد پہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اس کا عمل چونکہ غیر صالح ہے اس لیے یہ تیرا ہے ہی نہیں. اب جن کے لیے آج کا تحفہ میں اپنے اس مجمع کی گودیوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اب سمجھو نوح کا بیٹا عمل غیر صالح ہوا، اللہ نے کہا یہ تیرا ہے ہی نہیں. اب سمجھو غازی شہنشاہ کو معصومہ نے اپنا بیٹا کیوں کہا ہے؟ وقت کی مجبوری نہ ہوتی میں کھولتا، لیکن میں باؤنڈ ہوں اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے. جناب سیدہ نے غازی شہنشاہ کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہیں آخری موسم تک کیا. غازی شہنشاہ کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ روز زیارت میں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا عبد صالح، اے اللہ کے صالح بندے. نہیں، قبلہ بندے عجیب بحثوں میں پڑے ہوئے. آج ہم شیعوں میں ایک امتحان کی بحث ہے
کہ غازی معصوم ہے کہ نہیں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو، میں بڑا نازک موضوع ہے کہ غازی شہنشاہ معصوم ہے کہ نہیں، لیکن یاد رکھو بڑا خوبصورت ترین جملہ میں آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بندے بحث کر رہے ہیں کہ غازی شہنشاہ معصوم ہے کہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑا سادہ کا مثال ہے، اگر جتنے میرے سامنے چودھری بیٹھے ہو، ذمہ دار بندے ہو، پریا پنچایت کے بندے بیٹھے ہو، چودھری کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ بندہ بولے گا چودھری کا بیٹا، مغل کا بیٹا، مغل توجہ ہے جی، انصاری کا بیٹا، تو پھر سمجھنا نہیں چاہیے معصومہ کا بیٹا۔ نہیں جن پہ ہاتھ بلند ہوئے ہیں مالک عزتوں میں اضافہ کرے، معصومہ کا بیٹا، تو پھر اس کی عصمت پہ بندے کہتے ہیں کہ اگر یہ معصوم ہے تو پھر 14 میں کیوں نہیں؟ نازک مسئلہ ہے، کچھ چہرے پریشان ہو گئے کہ شاید کسی اور طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن میری بات پوری ہونے کے بعد کوئی بندہ میرے بارے میں نتیجہ اخذ کرے۔ معصومین 14 ہی ہیں۔ معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ اگر کسی نے 15واں بنایا ہے وہ غلطی پہ ہے۔ معصوم کتنے ہیں؟ لیکن میرا انصاف سے اگر بات میری اتنی بزنی ہو، دلیل میری مستحکم ہو، دعا دعا میرا حق بنتا ہے کہ بلا یہ معصومین کی 14 کی فہرست میں غازی کا نام نہ ہونا دلیل نہیں کہ غازی معصوم بھی نہیں، یہ دلیل نہیں کہ غازی معصوم نہیں۔ لو جی آخری میرا جملہ اسی پہ میں نے سلام کر جانا ہے کہ بلا اللہ کا کلام ہے 2 طرح کا۔ چاچو اگر روز وہی باتیں ہوں تو پھر میرے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ قرآن کی عزت کی قسم میں نے سال پورا محنت کی ہے اس خمسے کے لیے، توجہ ہے سکتا کہ بلا اللہ کا کلام، جتنے سادات بیٹھے ہو، اللہ کا کلام ہے 2 طرح کا، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ دلیل اگر میری پکی ہو تو دعا دعا میرا حق بنتا ہے۔ ایک کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ لولا لما خلقت الافلاق، اے مصطفیٰ اگر تجھے نہ بناتا، اے مصطفیٰ اگر تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی شے ہی نہ بناتا۔ حدیث قدسی ہے، اے علی اگر بندے سارے تیری ولایت پہ جمع ہو جاتے میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ جو میرا لفظ لے رہے ہو، میں نے نازک موضوع شروع کی ہے، بندے پریشان ہو گئے ہیں، میں نے نازک موضوع، میرے نتیجہ دیکھیے گا پھر میرے بارے میں فیصلہ کیجیے، کیونکہ آدھی آدھی باتیں سن کے نتیجے نکالنا ہی یزیدیت ہے۔ توجہ رہے گی؟ اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں اللہ نے جہنم بنائی نہیں، دشمنان علی نے بنوائی ہے۔ بسم اللہ، درود پر عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرمایہ ملت جعفریہ، مرجع خطیبان اصل، غائب ادھر سرکار علامہ حاجی علی ناصر صاحب تشریف لے آئے۔ میں اپنا یہ بات مکمل کر لوں سکتا نہیں، جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ بلا اللہ کا کلام ہے 2 طرح کا، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث قدسی۔ اب کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے
کہ حدیث قدسی اللہ کا کلام نہیں؟ توجہ ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے کہ حدیث قدسی اللہ کا کلام نہیں؟ کلام ہے نا. جو میں نے دلیل بڑی باریک دے دی ہے. حدیث قدسی کلام ہے نا اللہ کا؟ یہ قرآن میں تو نہیں. یہ قرآن میں تو نہیں، لیکن حدیث قدسی کلام ہے اللہ کا، لیکن قرآن میں نہیں. قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں. یعنی ہر بندہ کہے گا تو عجیب بیوقوف ہے، حدیث قدسی کہتے ہی اسے ہے. حدیث قدسی کہتے ہی اسے ہے جو کلام اللہ کا ہو لیکن قرآن میں نہ ہو. کلام اللہ کا ہو لیکن قرآن میں نہ ہو. پھر میں آخری جملہ اسی پہ کل بات کروں گا. یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو 14 معصوم ہیں وہ قرآن جیسے ہیں، غازی حدیث قدسی جیسا ہے. غازی شہنشاہ یہ بھی امتحان. شیعہ قوم ہر لمحے میں امتحان میں رہی، بڑے امتحانات گزرے. یہ امام شافعی کا جملہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا اور ہر ممبر پہ کہا ہے. شافعی کہتا ہے کہ اس دور میں، یہ تو اس دور میں شافعی لکھا تھا کہ بندوں کا علی کی بھلائی پہ ہونا معجزے سے خالی ہے. معجزے سے خالی. کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن بغض میں علی کے فضائل چھپاتے رہے اور اپنے خوف سے علی کے فضائل چھپاتے. ہر دور میں مومنین پہ امتحان رہا. آج تقریباً ہر گاؤں سے، ہر شہر سے زائرین پہنچے ہیں کربلا. لیکن شیعوں نے وہ امتحان بھی دیکھے. جب کہا گیا تھا عزا کٹواؤ کربلا جاؤ، عزا کٹواؤ کربلا جاؤ، بندوں نے عزا کٹوا کے کربلا گئے. بزرگ علماء اس واقعے کو پڑھتے ہیں، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک یتیم تھا، روز اپنی اماں سے کہتا تھا اماں دعا کر زیارت سستی ہو جائے. بڑی مقبول مجلس ہے، آدھا منٹ مجھے اور پڑھنا ہے. اماں دعا کر زیارت سستی ہو جائے. غیرت مند لوگوں، پھر اعلان ہوا عزا کٹواؤ زیارت پہ جاؤ. زیارت کا رش کم نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک نیا امتحان مومنین کو دیا. کہا دو آؤ، جو اس سردار سے رو رہے ہو، دو آؤ، ایک یہاں ذبح کرواؤ، ایک زیارت پہ جاؤ. اعلان سنانا. خدا کی قسم صاحب کتاب لکھتے ہر کسی کا چہرہ اترا. جو لفظوں پر ہوتے ہو اس یتیم کا چہرہ کھل گیا. بڑا خوش ماں کے سامنے آ کے کہتا ہے اماں تیاری کر زیارت سستی ہو گئی ہے. اماں تیاری کر زیارت سستی ہو گئی. کہا بیٹا اب کیا شرط ہے؟ کہا اماں اب زیارت کی شرط ہے دو آؤ، ایک ذبح ہوگا، ایک زیارت پہ جاؤ. ماں دیکھ کے کہتی ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے ہر روز دعا کرتی تھی حسین کربلا بلائے، حسین کربلا بلائے. آج تیرے امام نے تجھے بلا لیے. جب کہا تیرے امام نے تجھے بلا لیا، ماں رو کے کہتی ہے وہ کیسے؟ کہاں میں تیری قربانی موجود نہیں؟ جو اس انداز سے رو رہے ہو. آخری میرا لفظ ہے، مضمون میں نے پڑھنا ہی کوئی نہیں. غیرت مند لوگوں، جب چلے گا بیٹے کا سر کٹوائے. میرے سلام ہے ایسی پاؤں پہ
جنہوں نے اس حالات میں بھی حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑا. اور ایک پیغام یہاں پہ ختم. میرا چھٹا امام فرماتا ہے نمک سے روٹی کھا لینا لیکن حسین کی زیارت ترک نہ کرنا. اب گئی جب درد دل بیٹھے اور بندے کی آنکھ میں آنسو ہے. یہی مقبولیت مجلس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ چیخے بلند ہو جائے. ہر بندہ جو اس انداز سے اس فطری مضمون پہ رو رہے ہو. عزادارو بیٹا ذبح کروا کے جو ماں چلی ہے نا, میں نے پڑھ دیا تو نے سن لی ہے. اب ذبح کروا کے نا قدم قدم پہ کہتی ہے اکبر کا صدقہ. قدم قدم پہ کہہ رہی ہے اکبر کا صدقہ. صاحب کتاب لکھتے ہیں جب پہنچی ہے نا ذریعے حسین پہ, میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب پہنچی ہے نا ذریعے حسین پہ, ذریعے حسین پہ آ کے کہتی ہے تجھے تیرے اکبر کا پرسا. رو کے کہتی ہے تجھے تیرے اصغر کا پرسا. کتاب والے نے لکھے ابھی 2 بین پورے نہیں ہوئے یا کاندھے پہ ہاتھ آیا, مڑ کے دیکھا جو بیٹا ذبح کروا کے آئی تھی وہی بیٹا زندہ موجود ہے. وہی جب دیکھا نا زندہ موجود ہے, رو کے کہتی ہے تو زندہ کیسے ہوا. جب کہا نا تو زندہ کیسے ہوا, زری سے آواز آئی او میری اولاد کس گئی ہے کربلا میں, میرا دل نہیں کرتا ہماری مومن رو پڑے.